بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ذکر صلی اللہ کرنے والے، درود شریف کا ذکر ہر وقت کرنے والے وہ لوگ جن کی زبانوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت رہتا ہو، پھر وہ لوگ عام نہیں رہتے۔ ان کا تعلق کس جہان سے ہوتا ہے، ایک بہت بڑا راز آج آپ کے ساتھ بیان کرنے لگے ہیں۔ اور جو لوگ درود شریف کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں نا، جن کی زبانوں پر ہر وقت صلی اللہ رہتا ہے، پھر ان کا تعلق اس زمین والوں کے ساتھ نہیں رہتا، پھر ان کا تعلق کسی اور جہان سے بن جاتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ کچھ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے نہیں رہتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاموش نور، ان کے لہجے میں ٹھہراؤ، اور ان کی زندگی میں ایک ایسی برکت ہوتی ہے جو لفظوں میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ وہ لوگ ہوتے کون ہیں؟ وہ لوگ جو درود شریف کا ذکر کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ جن کی زبانیں ذکر صلی اللہ سے ہر وقت معمور رہتی ہیں۔ درود شریف صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے جو بندے کو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی شخص کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ صرف زبان سے نہیں پڑھتا، بلکہ اس کا دل، اس کی روح، اس کی سوچ سب درود پاک میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان اپنے آپ کو ایک بڑا منفرد قسم کا، اس کا ایک ظاہر، اس کا باطن اسے محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہر وقت ذکر صلی اللہ کرتے ہوں، پھر وہ عام کیوں نہیں رہتے؟ بڑا اہم نقطہ آج آپ کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اتنا درود پاک پڑھا، بہت خوشی ہوتی ہے مجھے جب آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا درود پاک پڑھتے ہیں، یا ڈیلی بیس پہ ہم اتنا درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کے اس ذکر میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش ہمیشہ نازل فرمائے۔ تو جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، پھر وہ عام کیوں نہیں رہتے؟ درود شریف پڑھنے والا آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ یقین کریں، آزما کر دیکھ لیجئے گا، آپ کو اپنے اندر واضح تبدیلیاں محسوس ہوں گی۔ لیکن یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نا، جو آہستہ آہستہ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ شور نہیں مچاتی، یہ بڑا ایک خاموش انقلاب ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ اس شخص کے دل سے بے چینی کم ہونے لگتی ہے، اس کی نظر دنیا سے زیادہ آخرت پر ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کو معاف کرنے لگتا ہے، اور اس کے دل میں اتنی نرمی آ جاتی ہے کہ وہ خود بھی حیران ہوتا ہے۔ تکبر کی جگہ عاجزی آ جاتی ہے۔ یہ سب تبدیلیاں ہوتی اس لیے ہیں کیونکہ وہ شخص اب صرف مٹی کے جہاں سے نہیں جڑا رہتا۔ یہاں پر وہ آپ نے نقطہ سمجھنا ہے کہ ایسے لوگ پھر عام بھی نہیں رہتے، اور پھر ان کا تعلق کس جہان سے جڑ جاتا ہے، یہ ذرا سمجھیے گا۔ ان کا تعلق، درود پاک پڑھنے والوں کا تعلق آہستہ آہستہ نور کے جہاں سے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جہاں ہے جہاں فیصلے اللہ رب العزت کے سپرد ہوتے ہیں۔ یہ وہ جہاں ہوتا ہے جہاں دل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں جیتا ہے اور دھڑکتا ہے، اور زندگی تقدیر کے حسن پر راضی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جہان ہوتا ہے جس جہان سے ذکر صلی اللہ کرنے والوں کا تعلق بن جاتا ہے، تعلق جڑ جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگ دنیا میں رہتے ہیں لیکن ان کے دل مدینہ کی گلیوں میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! کبھی غور کر کے دیکھیے گا، وہ لوگ جو درود پاک کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اس ذکر میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، وہ ان باتوں کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ جی واقعی ایسا ہی ہے۔ درود شریف کا وہ پوشیدہ راز یہ ہے کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کے مطابق کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سوچئے کہ جب کوئی شخص دن رات درود پاک میں جیتا ہو، زندہ رہتا ہو، تو اس کی زندگی رحمتوں سے کیوں نہ بھر جائے گی بھلا۔ ہر وقت رحمتیں اللہ رب العزت اس شخص کے تعاقب اور ایثار میں رہتی۔ درود پاک، درود شریف صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ تقدیر کی اصلاح بھی ہے۔ بند دروازے اس شخص پر کھلنے لگتے ہیں جو ذکر صلی اللہ کرتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور انسان کو وہ سکون ملتا ہے جسے دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ بھی عام لوگوں میں شامل نہ رہیں، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق بھی نور کے اس جہاں سے جڑ جائے، تو درود پاک کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ یقین کریں کہ یہ جو آپ کا تعلق بنتا ہے نا، جس جہان سے آپ کا تعلق بنتا ہے، وہ جہان ابدی جہاں ہے۔ معرفت کے نور کی ایک مثال ذکر صلی اللہ ہے، یہ جس کے قلب میں گھیرا کر لیتا ہے، جس کے قلب میں یہ اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ یعنی معرفت نور کی جو ایک مثال ہے نا، وہ ذکر صلی اللہ ہے، اور یہ ذکر صلی اللہ جس کے قلب میں گھر کر جائے، وہ شخص پھر ابدی جہاں کا ہو جاتا ہے، نور کے جہاں کا ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ لوگ عام کیسے ہوئے؟ یہ عام نہیں ہوتے، ان کا بڑا ایک منفرد سا ان کا مقام ہوتا ہے، یہ انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن یہ بہت زیادہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے ساتھ جڑ چکے ہوتے ہیں، ان کی محبت کے ساتھ جڑ چکے ہوتے ہیں، اور ان کی محبت، ان کے نور کا عکس ایسے شخص میں اترنے لگتا ہے، اور پھر وہ عام نہیں رہتا۔ تو ہر وقت اپنی زبانوں کو ذکر صلی اللہ سے تر رکھا کریں، تاکہ آپ لوگ عام بھی نہ رہیں اور آپ کا تعلق جو ہے وہ کسی اور جہان سے جڑ جائے۔ پھر انسان اس جہان میں رہتے ہوئے بھی کسی اور جہان کا ہو جاتا ہے۔ کیا خوبصورت احساس ہے، اور کیا خوبصورت یہ ذکر ہے، ذکر صلی اللہ، جن کی زبانیں تر رہتی ہیں۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ۔ اور جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں وہ بڑے خوش بخت لوگ ہیں، انہیں اس دنیا میں بھی رنگ لگتا ہے اور انہیں آخرت میں بھی رنگ لگتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اہل درود، اہل دل اور اہل محب درود اور عاشقان رسول کی نظر ہے کہ نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، دم آخر اگر ایسا ہو تو مقدر کا کیا کہنا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔